سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر۔ بے حرمتی کے خلاف اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس طلب۔ پاکستان کی درخواست پر طلب کیا گیا اجلاس۔ ترک صدر نے اظہار رائے کے نام پر قرآن کی بے حرمتی کے واقعات کو اسلام مخالف نفرت انگیز مہم کا حصہ قرار دیا۔ سویڈن کے نیٹو میں شمولیت کی مخالفت برقرار رکھنے کا بھی کیا اعلان۔ تلاشی کے بہانے فلسطین کے علاقے جنین میں پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی فوج کا 44 گھنٹوں کا ظالمانہ آپریشن، 12 فلسطینی شہید، 120 زخمی، کئی فلسطینی رہنما گرفتار۔ آپریشن کے دوران اپنے ہی ایک اہلکار کی ہلاکت کے بعد بیس پر لوٹی صہیونی فوج۔ پارٹی سے بغاوت کر بی جے پی سے ہاتھ ملانے والے اجیت پوار نے شرد پوار کو صدر کے عہدے سے ہٹانے کا کیا فیصلہ۔ پارٹی کے نام اور انتخابی نشان پر بھی پیش کیا دعویٰ۔ شرد پوار نے بھتیجے کو کیا خبردار، بولے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے والے سیاسی طور پر ہو جاتے ہیں برباد۔ سپریا سولے کا مودی پر طنز، بولی نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کی بات کرنے والوں نے اب کھا لی پارٹی۔ سرکار میں اجیت پوار کی انٹری سے شنڈے خیمے میں کھلبلی، کئی لیڈران ناراض۔ دوسری جانب شنڈے کی نااہلی کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں ادھو گروپ نے داخل کی پیٹیشن۔ بی جے پی رہنما کے ایس ایشورپا نے کرناٹک کانگریس حکومت کا این سی پی سے کیا موازنہ، بولے کرناٹکا حکومت سے بھی ایک اجیت پوار نکل کر کرے گا حکومت کا خاتمہ، 3 ماہ میں حکومت گرنے کا کیا دعویٰ۔ ڈیٹا پروٹیکشن بل پر مودی کابینہ کی مہر، پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں بل پیش کرے گی سرکار۔ قانون کے ذریعے پہچان کی چوری کے ساتھ پین اور آدھار کے غلط استعمال پر اب لگام لگانے کا مودی حکومت کا دعویٰ۔ یونیفارم سول کوڈ کے اعلان کے ساتھ ہی پورے ملک میں بحث کا آغاز۔ مسلمانوں کے بعد اب قبائلی سماج نے بھی فکر مندی کا کیا اظہار، کہا مناسب مشاورت کے بغیر قبائلی برادری میں اسے نافذ کرنا ناممکن۔ تیسرا سیتل وارڈ کے عبوری تحفظ میں سپریم کورٹ نے کی توسیع، معاملے کی سماعت 19 جولائی تک کی ملتوی۔ گزشتہ دنوں گجرات ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست خارج کر فوری خودسپردگی کے جاری کیے تھے احکامات۔ 4 سال بعد دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ تیار۔ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے کہا یہ کیس سپریم کورٹ کے لیے ہوگا امتحان۔ محبوبہ مفتی بولی جموں کشمیر کے عوام کو ملے گا انصاف۔ یکساں سول کوڈ سے متعلق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آن لائن میٹنگ، 250 ممبران کی شرکت۔ تمام ممبران کو عوام سے رابطہ کر بڑی تعداد میں لاء کمیشن کو یکساں سول کوڈ کے خلاف جواب داخل کرانے کی دی گئی ہے ذمہ داری۔ جلد ہی لاء کمیشن کو ڈرافٹ بھیجنے کی بھی تیاری۔ جھارکھنڈ کے تبریز انصاری لنچنگ معاملے میں 10 قصورواروں کو عدالت نے سنائی 10 سال قید کی سزا۔ تبریز کے وکیل نے عمر قید کی سزا کی ظاہر کی تھی امید۔ 2019 میں چوری کے شبہے میں ہندوتوا شدت پسندوں نے پیٹ کر اتارا تھا موت کے گھاٹ۔ مدھیہ پردیش میں قبائلی مزدور پر پیشاب کرنے والے لمپٹ کو پولیس نے کیا گرفتار شخص نکلا بی جے پی رہنما کا قریبی۔ بلڈوزر کارروائی کے مطالبے کے بعد سرکار نے دکھاوے کے لیے چلایا بلڈوزر، ایک دیوار گرا کر 2 درخت اکھاڑتا نظر آیا بلڈوزر۔ معمولی باتوں پر مسلمانوں کے مکانات کو مسمار کرنے والوں کا دوہرا معیار تشت ازبام۔ منی پور تشدد پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے پیش کی رپورٹ، حکومت پر جان بوجھ کر کارروائی نہ کرنے کا لگا الزام۔ رپورٹ کے مطابق حکومتی اشارے پر ہوئے تھے فسادات، شہریوں کے تحفظ کے بجائے اشتعال انگیز کارروائی جاری رکھنے کا حکومت پر کمیٹی نے لگایا الزام۔ چین میں طوفانی بارشوں نے نظام زندگی کر دی مفلوج، 85,000 افراد پناہ گاہوں میں منتقل، لینڈ سلائیڈنگ سمیت مختلف حادثات میں 15 افراد کی گئی جان۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔